ابھی ہمیں یہ چیزیں ابھی ہم لوگ تھوڑا تیزی سے ہمیں نکلنا ہے، لیکن یہ چیز تھی، اگر میں نے آپ لوگوں کو پہلے سلائڈ ٹچ کیا تھا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں ان کو جب یہ پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب ان سے پوچھتے تھے آپ سلام، اللہ ان کو کہتے تھے کہ اب ان کو پوچھو، تو جب آپس میں بھی یا آپ سلام بھی ان کو پوچھتے تھے کہ اللہ جو پوچھ رہا ہے، تو ان کو پوچھا جاتا تھا کہ کس نے پیدا کیا، تخلیق کس نے کی، وہ کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو یہ غلط فہمی آپ لوگوں نے نکال دینی ہے۔ قریش مکہ کو اللہ کا نہیں پتا تھا، ان کو پتا تھا بہت سے مذاہب ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ نے سارے آسمان ہر چیز بنائی ہے، ساری چیزیں وہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح یہ دوسری آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے بنایا؟ جب سے اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق سورج چاند کو کام پہ لگانے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہہ اٹھیں گے کہ اللہ، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے بنایا سارا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر الٹے جا رہے ہو؟ اب یہ سورۃ مومنون میں ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، پوچھے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ یہ وہ سوال تھے، یہ کیوں ضروری ہے ہمارے اس مضمون میں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ لوگوں کی بھی لڑائیاں کب ہونی ہیں، لوگوں نے آپ سے برا کیوں ماننا ہے؟ جب تک آپ ان کو چیلنج نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی برا نہیں مانے گا۔ جب آپ ان کو یہ کہو گے نا کہ یہ والے کام مت کرو بھائی، یہ ڈھونگیوں کے پاس مت جاؤ، یہ آپ کے پیسہ بھی لوٹیں گے، یا آپ کو الٹی سیدھی چیزیں بتائیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ سے دعا کرو، تہجد میں اللہ آپ کو خود ہی آ کے مل لے گا، ان کے پاس کیا رکھا ہوا ہے جن کے پاس جاتے جا رہے ہو، یہ تعویذ مت پہنو، پھر آپ کو چیلنج آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جب ان کو یہ ساری چیزیں پتہ تھیں کہ اللہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بت بھی بنائے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو طاقتیں ہیں نا، تھوڑے ان کے پاس بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ضرب لگائی کہ نہیں یہ سارے، تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی، کہتے کہ آپ ہمیں ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی تھا نا کہ آپ گالیاں دیتے ہو، جبکہ وہ گالیاں نہیں، وہ کہتے تھے یہ رب نہیں ہے۔ اور یہ والی آیت جو تھی، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ اسی میں ایک بات ایڈ کر رہی تھی میں کہ میں نے بھی کسی کو یہی کہا تھا کہ آپ وہاں نہیں جائیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو وہ آگے سے یہی رپلائی کر رہی تھی کہ نہیں میں اللہ کو ہی مانتی ہوں، اب اللہ کا یہ اختیار ہے کچھ بھی کریں، لیکن بس ویسے اس کے پاس میں گئی تھی اپنا شک دور کرنے کے لیے۔ آپ کی بات سن تھی۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ ایسی چیزیں مجھے آپ انٹرپٹ کر کے بھی آپ نے، اس لیے جو ہماری بات چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر یہ ہمیں کوئی کانٹمپرینیس ایویڈنس ملتی ہیں جو ہمارے گرد و نواح میں جو چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ دماغ پورا کھول دیتی ہیں، کیونکہ میں آپ لوگ کو تو ہائپوتھیٹیکلی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو آگے جا کے یہ چیزیں چیلنج کرنی پڑیں گی۔ تو لوگ اور اسپیسیفکلی جب لوگوں کو عقیدت اتنی ہو جاتی ہے تو وہ عقیدت جب آپ صحیح چیز لوگوں کو بتاؤ گے، اس کے اوپر جب
آپ کو باتیں سننی پڑیں گی. یہ ہے وہ 4 چیزیں سورۃ عصر کی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سورۃ عصر اور بڑے بڑے ائمہ کرام کئی ایسے کہتے ہیں کہ جس نے سورۃ عصر کو سیکھ لیا تو اس میں سارا اس کو اور کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی. تو اس میں کیا ہے کہ ہم ایمان خود لے کے آئیں اور اس کے بعد نیک عمل بھی کریں. پھر تیسرا کام کیا ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں, تواصو بالحق. اور چوتھا کیا ہے کہ جب پھر ریٹیلیشن ہوتی ہے, جب آپ لوگوں کو اچھی چیزیں سکھا رہے ہو تو سب نے آپ کو مٹھائیاں نہیں کھلانی ہیں. اس میں پھر آپ کو چیلنجز ہوتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے, پیشنس ہی شو کرنے, آپ نے صبر کرنا ہے. گورا اس کو ایسے کہتا ہے کہ میں تو میری جاب بھی ایسے ہی, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ کہتے تو کیسے کر لیتے ہو. تو میں نے مطلب جو میری جاب ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں آئی گاٹ ٹو بی اے تھک اسکن. تو گورا اس کو کہتا ہے کہ تھک اسکن, موٹی چمڑی ہو جاتی ہے. تو انسان کو جب صبر کرنا ہے تو پھر اس کو اپنا گول کو اس نے دیکھنا ہے کہ میرا گول کیا تھا, میں نے گول کیا اچیو کرنا ہے. ایک اور آپ لوگ کو ٹپ دے دیتا ہوں. اگر آپ لوگ کسی ایک ایسے بندے سے, میں عام زندگی میں بھی اپنی جاب پہ بھی مجھے یہی کرنا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈیٹ ہے, پٹانگ بول رہا ہے, جو بھی ہے, کبھی نہیں بھی برداشت ہوتی. لیکن اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ میری زندگی میں یہ اگلا صرف آدھا منٹ ہے جو میری یہ زندگی میں ہے, تو اگر میں نے آدھا منٹ اس کو برداشت کر لیا تو جان چھوڑ جائے گی, میری زندگی میں کوئی طوفان نہیں آنے والا. اب میں اس سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ اگر کسی کو اپروچ کر رہا ہوں نا, اس کام میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بندہ کا میں دیکھ لیا ہے کہ میں نے کہ یہ نہ اس نے سدھرنا ہے اور نہ اس نے میری بات سننی ہے, نہ کنونس ہونا ہے, تو میں نے پاکستانی تو عام طور پہ وہ کپ جیتنے کا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کپ تمہارا ہوا. یہ مجھ سے بحث ہوتی نہیں ہے, میں نے لاجکلی بات کرنی ہے یا دلیل دینی ہے. اگر لوگوں کو دلیل بھی نہیں چاہیے, بس اپنی کہانی سنانی ہے, تو میں کہتا ہوں آپ جیت گئے, میں اپنا راستہ لے لیتا ہوں. میری زندگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا اگلا 1 گھنٹہ صرف ڈرینیج میں ہی جانا ہے, تو میں کیوں اپنا 1 گھنٹہ ضائع کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ آیات پڑھنا چاہتی ہوں, یہ جو سورۃ المومنون کی پڑھی ہے نا, بتائیے. آپ یہ والی پڑھ سکتے ہو, یہ والی جو آگے آئی ہیں. نہیں, وہ آیات کچھ مسنگ ہے نا اس میں, تو اچھا یہاں پہ اوکے, آیات بھی ہم نے سیکھیں. ہاں جی یہ والی جی پڑھ لو میرے بیٹے. 20 آپ نے پھر ایسے نہیں پڑھنا میری طرح, آپ نے پورے اچھے طریقے سے پڑھنا. اوکے میں ٹرائی کرتی ہوں. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. تبارک اللہ. Speechless. MashaAllah, tabarakallah. Why you are holding too much? Amazing. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی آیتیں کہ ہم لوگ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے انبیاء ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، بی بی مریم چھوٹی کتنا بڑا مقام ہے. اب اللہ کی جو ڈانٹ، انہوں نے قصور بھی نہیں کیا، پھر بھی وہ اللہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی اس بات میں بڑی غیرت ہے کہ اللہ قرآن میں پوچھتا ہے قیامت والے دن کہ آپ نے کہا تھا ان کو کہ میرے بعد مجھے میری پوجا کرنا. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اتنا شرمندہ ہو جائیں گے کہ اللہ میں تو جب تک ان کے ساتھ تھا تو میں نے تو نہیں کہا تھا، پیچھے سے آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ وہ آیات ہیں، یہ والی اور اس سے آگے والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے دو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میں تو اس سے منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے علم ہوگا، یعنی کہ وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں کہا نا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. اللہ میں تو تیرے اندر نہیں جانتا، تو جانتا ہے نا، تمام غیبوں کا تو ہی جاننے والا ہے. تو کتنی عاجزی ہے. یہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کر دی تھی. اب آپ یہ ہم لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اگر ایسی اتنے بڑے لوگ بھی ہم جن کے پاس جا رہے ہوتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، اب اندازہ لگا لو. کوئی ہے یہ والی آیت پڑھے گا؟ یہ آیت ہم لوگ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آگے جا کے ہمیں اس کی ضرورت اس لیے آئے گی کہ یہ کوئی چیمپئن ہے ہمیں یہ بتا دے. کیا میننگ بتانا ہے یا آیت پڑھنی ہے؟ مطلب اس کے بارے میں الا من استرق السمع، یہ وہی بات ہے نا جو شیاطین چوری چھپے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں فرشتوں کی بات، تو ان کے اوپر وہ آگ کا شعلہ جو گرایا جاتا ہے. ہاں بتائیں، یا یہی بات آپ بتائیں ابھی. مینس کہ شیاطین وہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ایک چین بناتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نا، تو کان لگا کے نا فرشتوں کی بات سن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آرڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں فرشتے نا، تو پھر وہ شیاطین سن رہے ہوتے ہیں اور نا ایک دوسرے کو پھر وہ بات پاس کری جاتے ہیں اور وہ پھر اپنا جو ان کا کاہن نجومی ہوتے ہیں نا وہاں تک ان کی بات کو نا انہوں نے پہنچانا ہوتا ہے. لیکن وہ جو سب سے پہلے شیطان سن رہا ہوتا ہے نا، فرشتے اس کو ایک آگ کا شعلہ مارتے ہیں، تو کبھی وہ بات چرا لیتا ہے اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نا وہ شعلہ لگ جاتا ہے. یہ آیت پڑھ دو ابھی، اور نیکسٹ دوسرا اگلا جو بھی والنٹیئر ہے وہ ریڈی رہنا. یہ والی آیت ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
इल्ला मन इस्तरक़ अस्समअ फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, हाँ मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे इसके पीछे दहकता हुआ खुला शोला लगता है। अब अल्लाह ने जब ये आप सल्लम की कुरान की हिफाजत के लिए तो पहले ये छुप के सुन लिया करते थे, फिर ये मिसाइल मारने शुरू कर दिए, और हदीस में आता है कि ये 100 झूठ मिला के तो ये अब लोग किन के पास जा रहे होते हैं। ये हदीस बहुत इसका फॉन्ट बहुत वो है, पता नहीं कोई पढ़ सकेगा कि नहीं, लेकिन बहरहाल अल्लाह के इसका मैं मफहूम बता देता हूँ। Allah's prophet said, when Allah decreed some order in the heavens and the angels fluttered their wings, indicating a complete surrender to his saying, which sound like chains being dragged on the rock. जब अल्लाह अपने कोई ऑर्डर बता रहा होता है और ये जो फरिश्ते हैं ये अपने जो पर हैं वो ऐसे हिला रहे होते हैं और ऐसी इतनी खतरनाक सी आवाजें आती हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि जो जंजीरें होती हैं वो पत्थरों के ऊपर वो रगड़ खा के ऐसे इतनी ज्यादा आवाजें आ रही होती हैं। एंड व्हेन द स्टेट ऑफ द फियर डिसअपीयर्स, और जब वो जो कैफियत है अपने अल्लाह की बात सुनने की, वो खौफ जब वो थोड़ा सा हल्का होता है, दूर जाता है, दे आस्क ईच अदर, फिर वो खौफ में वो ऐसे फड़फड़ा रहे होते हैं, तो फिर बाद में वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आप व्हाट हैज लॉर्ड ऑर्डर्ड, आपके रब ने क्या चीज बताई है। दे सेड दैट ही हैज सेड व्हिच इज ट्रू एंड जस्ट, तो फिर वो बताते हैं अल्लाह ने तो हक बात ही कहनी थी। And he is the most high or most great, और उसकी शान बयान करते हैं। Then stealthy listener devils hear this or and these listener are like this and over others. Sufyan and sub-narrator demonstrated that they're holding by the hands upright and spreading the fingers. तो वो बेसिकली जो बताने वाला वो कुछ ऐसे करके बता रहा है जैसे ये एक कान दूसरे कान ऐसे कान लगा के तो सुन रहे होते हैं, तो वो सीढ़ी सी बन जाती है, तो वो शयातीन उनकी बातें बेसिकली सुन रहे होते हैं। Stealthy listener hears a word which he will convey to that which is below to him, and the second will convey it that which is below to him. जो उससे नीचे वाले को सुना रहा है वो उसको नीचे। अब आप ये प्रैक्टिस करके देख लें कि जब 100 बंदे होते हैं, 100 क्या 10 बंदे होते हैं, एक दूसरे को जो कहानी सुनाता है वो आगे चेंज हो जाती है, लेकिन वो इतनी आसमान तक जो सीढ़ी है तो वो कितने झूठ मिलाते हैं, और ये तो है भी बाय डिफॉल्ट झूठे। And sometimes he may convey before the flames, और कभी कभी तो वो जो मिसाइल आ रहा है अल्लाह ने जो भेजा है ये भी अल्लाह की मशीयत है, जितनी अल्लाह ने बात पहुंचानी है वो पहुंच जाती है, तो जितनी नहीं पहुंचानी तो फिर कभी कभी तो वो उसको ले लेता है वो शोला, कभी कभी वो बात आगे पहले बता देता है। Whereupon a wizard adds to that word 100 lies. ये देखिए 100 झूठ मिला, ये अरबी में है यकज़िबु मअहा मिअत कज़बा, इनके एक बात में 100 झूठ मिला के तो 101% जो बात बता रहा है उसमें एक सच था, 100 झूठ थे। The people will say, didn't he the magician tell such and such thing on this such and such date? अब लोगों में मशहूर है, तो देखा नहीं वो फलाना जादूगर, वो बड़ा पीर साहब, वो बड़ा पहुंचा हुआ, उसने ऐसी बात नहीं की थी, उसने पता नहीं 100 बातें की होंगी, एक सच्ची हो गई तो लोग उसके पीछे पड़ गए। So that magician said to have told the truth because of the statements was which has been heard from the heavens. तो बेसिकली इन्होंने चोरियां करके ये चीजें सुनते हैं और फिर, और अभी हमारा ये हमारे सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है इसका, अब लोगों को पता होना चाहिए कि वो किसके पास जा रहे हैं।